بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 99% لوگ اپنی ترجیحات طے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے لیے ان کی زندگی کے لحاظ سے کیا اہم ہے اور کیا غیر اہم ہے۔ فیصلہ سازی اس شخص کے لیے بہت آسان ہوتی ہے جس نے اپنی ترجیحات طے کی ہوتی ہیں۔ ہاں اور نہ کرنا تب بہت آسان ہوتا ہے کہ جب ترجیحات کا پتہ ہوتا ہے۔ زندگی گزارنا اہم نہیں ہے، ترجیحات کے ساتھ زندگی گزارنا بہت اہم ہے۔ پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں، دنیا میں خوش بخت انسان وہ ہے جو مناسب وقت میں اپنی ترجیحات کا تعین کر لے، کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ میری پڑھائی کیا ہے، میں نے پڑھنا کب ہے، میں نے کتنا پڑھنا ہے، میں نے کتنا کھیلنا ہے، میرے لیے کیا اہم ہے، میرے لیے میرے بھائی کتنے اہم ہیں، میرے لیے میری بہن کتنی اہم ہے، میری امی کی کیا ترجیح ہے، میرے ابو میرے لیے کتنے اہم ہیں، میرا دادی کا رشتہ، نانی کا رشتہ، دادا جی کا رشتہ، نانا جی کا رشتہ، میرا چچا، میرا ماموں، میری خالہ، میری پھپھو، حتیٰ کہ جس کو یہ بھی ترجیحات اس نے طے کی ہوتی ہیں کہ میرے ہمسائے میرے لیے کتنے اہم ہیں، میرے ہمسائے کے بچے میرے لیے کتنے اہم ہیں، اور اس سے آگے میرا محلہ میرے لیے کتنا اہم ہے، میرا شہر میرے لیے کتنا اہم ہے، میرا ملک میرے لیے کتنا اہم ہے۔ جب کسی نے یہ ترجیحات طے کی ہوتی ہیں تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے محلے کو نقصان پہنچے، وہ شخص کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے شہر کو اور اس کے ملک کو نقصان پہنچے، وہ کبھی اپنے رشتہ داروں کی غیبت نہیں کرے گا، وہ کبھی ان کے پیچھے ایسی باتیں نہیں کرے گا جس سے اس کے رشتہ داروں کو نقصان ہو، وہ شخص کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کا ہمسایہ تنگ ہو، وہ شخص کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے شہر اور اس کے ملک کو نقصان ہو۔ دنیا میں کوئی وقت مناسب نہیں ہوتا۔ جس وقت یہ احساس پیدا ہو جائے کہ مجھے اپنی ترجیحات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، وہی وقت بہترین ہوتا ہے۔ اشوک کا دور تھا، دہلی، ملتان اور لاہور کے درمیانی علاقے ایک تھے۔ اس نے اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ قتل کرنے کے بعد جب وہ سپر پاور بن کر نکلا تو اس وقت کے پنڈت نے اس کے ماتھے پر ایک مخصوص ٹکا لگایا۔ جیسے ہی اس کو وہ ٹکا لگا، اسے ایک لمحے کو احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کر دیا۔ صرف ایک ٹکا ماتھے پر سجانے کے لیے میں نے اپنے 99 بھائی قتل کر دیے۔ اس نے اپنے ماتھے پر سے یہ ٹکا اتارا، اسی وقت اپنی تلوار گرا دی اور اپنی باقی زندگی خدمت میں گزار دی۔ عام طور پر جب بھی بندہ اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے تو وہ اپنا ماتھا صاف کرتا ہے، یعنی وہ اپنے ماتھے کا رنگ اور وہ ٹکا اتارتا ہے جو گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں، جس سے وہ شرمندہ اور نادم ہوتا ہے۔ جو آدمی کبھی بھی زندگی کی ترجیحات کا تعین کر لیتا ہے پھر وہ آدمی عام نہیں رہتا۔ اگر کوئی طالب علم اپنی زندگی کی ترجیحات طے کر لیتا ہے تو وہ پھر عام طالب علم نہیں رہتا، وہ بہتر زندگی گزارنے والا بن جاتا ہے اور وہ طالب علم بہترین طالب علم بن جاتا ہے۔ ترجیحات کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا، کتنا اور کیوں اہم ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے فیملی اہم نہ ہو، مگر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ فیملی کتنی اہم ہوتی ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے صحت اہم نہ ہو، ترجیحات کا تعین بتاتا ہے کہ صحت کتنی ضروری ہے۔ ممکن ہے کسی کے لیے دوست، محبت، اخلاص اہم نہ ہو، مگر جو ترجیحات کا تعین کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے لیے ان کی بھی اہمیت ہے۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں سب مادی چیزیں ہوں مگر مالک کے ساتھ تعلق کا احساس ہی نہ ہو۔ ممکن ہے آپ کی زندگی میں شہرت ہو لیکن امن نہ ہو، چین نہ ہو، سکون نہ ہو۔ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں، جو آدمی ایک پیالی چائے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر لطف اندوز ہو کر نہیں پی سکتا، وہ دنیا میں اور کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ہم کتنے مہنگے کھانے کھاتے ہیں مگر انہیں محسوس نہیں کرتے۔ ہم کبھی اپنے بچے کی معصومیت کو محسوس نہیں کرتے۔ کتنے ہی لوگ گیلے گھاس پر چلنا بھول گئے ہیں کیونکہ انہوں نے گیلے گھاس پر چلنا محسوس ہی نہیں کیا ہوتا۔ ہمارے احساس میں یہ چیز آئی ہے، ہمارے احساس میں یہ چیز ہی نہیں آئی کہ ہمارے پاؤں کے تلووں پر کبھی گیلا گھاس بھی لگا تھا۔ ہم زندگی میں اپنے بچپن کی چھوٹی چھوٹی یادیں بھول جاتے ہیں اور ترجیحات کے بغیر زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب زندگی گزر جاتی ہے تو پھر ہم افسوس کر رہے ہوتے ہیں، پچھتا رہے ہوتے ہیں، پھر افسوس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنی ترجیحات طے کرنی چاہیے اور ترجیحات کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ والسلام۔